دنیا کا سب سے بڑا قاتل کون تھا اور ایک پڑھا لکھا نوجوان دنیا کا سب سے بڑا قاتل کیسے بن گیا اور اس کی دردناک موت کیسے ہوئی، یہ سب جاننے کے لیے دیکھیں ہماری آج کی اس ویڈیو کو۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عالیان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی کی انفو۔ دنیا کا سب سے بڑا قاتل کوئی عام آدمی نہیں تھا، نہ ہی اس کا تعلق پاکستان یا کسی ایشیائی ملک سے تھا۔ انسان کی بقا اور مریضوں کی حفاظت کے لیے چنا جانے والا ایک شخص موت کا سوداگر بن بیٹھا تھا اور وہ اپنے ہی مریضوں کی جانوں سے کھیلنے لگا تھا۔ نفرت کی آگ کو 250 مریضوں کے خون سے ٹھنڈی کر کے دنیا کا سب سے بڑا سیریل کلر اور ڈاکٹر ڈیتھ کہلایا۔ ڈاکٹر ڈیتھ نے یہ طریقہ واردات اپنی والدہ کی موت سے سیکھا۔ اس کی ماں سرطان کے مرض میں مبتلا تھی، تکلیف کی شدت سے بلبلاتی رہتی۔ ایک روز ڈاکٹر نے ڈایا مارفین کا ٹیکہ لگا کر اسے ہلاک کر دیا۔ وہ 17 برس کا تھا جب اس کی ماں نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ اس کی ماں جس کیمیکل سے مری تھی، اسی کیمیکل سے اس نے دوسروں کی ماؤں کو قبر میں اتارنا شروع کر دیا تھا۔ اپنے مریضوں کو ہلاک کرنے اور ان سے اپنی مرضی کی وصیت لکھوا کر دولتمند بننے کا راستہ بہت آسان تھا۔ چنگیز خان جیسی نفرت رکھنے والا فریڈرک مین زمانہ جاہلیت کا فرد نہیں، بلکہ اسی جدید دور کا ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان تھا۔ ڈاکٹر ہیرلڈ فریڈرک مین نے نوٹنگہم میں جنم لیا۔ وہ ہیرلڈ مین کے تینوں بیٹوں میں سے درمیانہ بیٹا تھا۔ باپ دن بھر ٹرک چلاتا تھا، تب کہیں جا کر 2 وقت کی روٹی ملتی تھی۔ اس کی والدہ گھریلو خاتون تھی۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کے گھر میں ایک شیطان پل رہا ہے۔ اسے بچپن میں فٹ بال کھیلنے کا بہت جنون تھا۔ 11ویں جماعت پاس کرنے تک کھیل کے میدان میں بھی آگے بڑھتا رہا۔ 1957 عیسوی میں ہائی اسکول میں داخلہ لیا اور 1964 عیسوی میں وہ اسکول میں ایک زبردست ایتھلیٹ تھا اور وہ اپنی ٹیم کا نائب کپتان بھی بن چکا تھا۔ اس نے 5 نومبر 1966 عیسوی کو شادی کر لی اور وہ بعد میں 4 بچوں کا باپ بھی بنا۔ 1970 عیسوی میں لیڈز کالج سے طب کی ڈگری لینے کے بعد یارک شائر میں اس نے نوکری کی اور 1974 عیسوی میں اسے بہترین ڈاکٹر کے انعام سے نوازا گیا۔ 1 سال بعد اسے نشہ آور دوا استعمال کرنے پر دھر لیا گیا۔ 600 پاؤنڈ جرمانہ دینے کے بعد باہر بھی آ گیا تھا۔ اسے علاج کے لیے یارک میں واقع ایک کلینک میں بھیج دیا گیا۔ 1977 عیسوی میں دوبارہ کلینک کھولنے کا موقع بھی مل گیا۔ 1993 عیسوی میں سرجن بن گیا تھا۔ علاقے میں اس کی عزت اور شہرت تھی۔ وہ شہر بھر کا نامی گرامی سرجن تھا۔ ٹی وی شوز پر بھی آنے لگ گیا تھا۔ ٹی وی ناظرین اس کے مشوروں سے مستفیض ہونے میں فخر محسوس کرتے تھے، لیکن اس کے زیر علاج مریض زیادہ تعداد میں مر جاتے تھے۔ کچھ لوگوں نے اس کے خلاف شکایت بھی کی، لیکن نہ تجربہ کار پولیس الزام کو ثابت کرنے میں ناکام رہی۔ شواہد موجود تھے، لیکن پولیس ان تک نہ پہنچ سکی، تو اس طرح یہ کیس 17 اپریل کو بند کر دیا گیا، جس کے بعد وہ مزید 235 مریضوں کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس تو اسے پکڑنے میں ناکام رہی، لیکن اسی علاقے میں جانشاہ نامی ایک ٹیکسی ڈرائیور بھی رہتا تھا۔ یہ پولیس سے بھی زیادہ ہوشیار نکلا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ڈاکٹر ڈیتھ پر 21 مریضوں کے قتل کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ میں نے خود 21 صحت مند مریض اس کے کلینک پر چھوڑے تھے، لیکن وہاں سے وہ مر کر باہر نکلے۔ ان کی انکوائری ہونا چاہیے۔ کیتھلین گرینڈ اس کی آخری شکار تھی۔ اس کی ہلاکت 24 جون 1998 عیسوی کو ہوئی۔ اسے زندہ دیکھنے والا ڈاکٹر ڈیتھ آخری آدمی تھا، لیکن گرفتاری پھر بھی عمل میں نہ آ سکی۔ ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر اس نے موت کی وجہ زائد عمر لکھی تھی۔ دوستو، کیتھلین کی بیٹی اینجلا وکیل تھی۔ سالسٹر برائن بورگس نے اینجلا کو بتایا کہ اس کی ماں نے وصیت میں 3,86,000 پاؤنڈ کا وارث ڈاکٹر ڈیتھ کو بنا دیا ہے، جس سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا۔ بیٹی کو اس پر شک ہوا، لیکن وہ خاموش رہی۔ سالسٹر بورگس کے اصرار پر اس نے پرچہ درج کروا لیا اور قبر کشائی کے بعد پوسٹ مارٹم ہوا تو جسم میں ہیروئن کے اثرات پائے گئے، حالانکہ وہ ہیروئن کی عادی ہی نہ تھی۔ دوران تفتیش ڈاکٹر اور اس کی بیگم بے گناہی کا راگ لاپتے رہے۔ انہوں نے ہر سائنسی شہادت کو جھٹلایا۔ وہ کہتے رہے کہ کیتھلین ہیروئن کی عادی تھی۔ یہ بات اس کے کمپیوٹر کے ریکارڈ میں بھی موجود ہے۔ بس ڈاکٹر ڈیتھ اسی سے پکڑا گیا۔
पुलिस ने जब कंप्यूटर को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक ऑर्डर किया तो बात कुछ और ही निकली। हेरोइन का जिक्र मौत के बाद शामिल किया गया था। चनाचे 7 सितंबर 1998 ईस्वी को बाकायदा तौर पर हिरासत में लेकर जाली वसीयत तैयार करने वाला टाइपराइटर भी बरामद कर लिया गया। तफ्तीश के बाद राजों पर से पर्दे उठते गए। वो लाखों पाउंड इकट्ठे करने के बाद 55 साल की उम्र में लंदन जाना चाहता था। गिरफ्तारी के बाद एक के बाद दूसरा केस सामने आता रहा। दौरान तहकीकात इंकशाफ हुआ कि मकतूलीन में 80% ख़वातीन शामिल थीं। ज़्यादातर उम्र रसीदा ख़वातीन उनका शिकार बनी। हलाक होने वाली सबसे छोटी औरत, जिसकी उम्र 41 बरस थी। तहकीकात सामने आते ही ख़वातीन की तंजीमें भी लठ लेकर पीछे पड़ गईं। इनकी मुखालफत फितरी और बजा थी। 2 साल तफ्तीश के बाद 5 अक्टूबर को मुकदमे की समाअत शुरू हुई। केस जज जेम्स जेनर स्मिथ की अदालत में भेज दिया गया। जस्टिस जैनी का शुमार अमेरिका की माहिर कानून दानों में होता है। दोस्तों, उसे उम्र कैद की सज़ा मिली। जज जैनी ने लिखा कि मैं उम्र कैद इसलिए लिख रही हूँ कि इससे ज़्यादा कोई सज़ा नहीं हो सकती। जेल हुकाम और हुकूमत इस बात को यकीनी बनाए कि मुजरम कभी बाहर ना आ सके। दूसरे लफ्ज़ों में उम्र कैद का मतलब सही मायनों में उम्र कैद था, जिसकी मुद्दत मौत पर ही ख़त्म होती है। दोस्तों, डॉक्टर डेथ ने 13 जनवरी 2004 को सलाखों से चादर बांधकर खुदकुशी कर ली। इस तरह डॉक्टर डेथ का किस्सा तमाम हो गया। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में आपने जाना कि हर मुजरम के पीछे एक दर्दनाक कहानी होती है, जैसे कि डॉक्टर डेथ के साथ था। उसकी मां को जब वो 17 बरस का था गलत टीका लगाकर कत्ल कर दिया गया था। तो इस तरह डॉक्टर डेथ ने दुनिया से उसका बदला लेने की कोशिश की और वो खुद आखिरकार एक बुरी मौत मर गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना मत भूलें। शुक्रिया।